اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے. ہم یہاں بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں. میں نے تعویل تو کر دی مجمع کے سامنے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے. اور ہم نے راجستھان میں خوب دیکھا ہے، لوگ بکرا پال کے رکھے ہوئے قربانی نہیں کرتے ہیں. پوچھئے تو کہیں گے غوث پاک کے لیے. تو میں نے تو کلیئر دیکھا ہوا بھائی. تو ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں. ہم پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے لیے خاص ہوتا ہے. تو یہ شرک ہو گیا. تقریر ختم ہوئی. تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آ کے ملا اکیلے میں. اس کا بھانجا بھی ساتھ آ گیا. اس کا بھانجا تھا بریلوی، ہمارے قبیلے کا. ماموں تھا اہل حدیث. دونوں میں خوب چلا کرتی تھی. دونوں آئے، ملے، حضرت سے ملو، حضرت سے ملو. ماموں نے، بھانجے نے مذاق اڑایا ماموں سے. کہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے ہیں. 2 ٹرک کا مالک ہو گیا تھا انہی دنوں میں وہ. اور وہاں یہ عام عقیدہ ہے کہ غریب نواز کا دیا ہوا. ماموں میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے. قربان جائیے بھانجے کے جواب، ماموں کے جواب پر. بھانجا نے کہا ماموں غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے. تو ماموں نے کہا بھانجے تیرے بغل میں جو سیتا رام ہے اس کے پاس اس کے بھگوان نے 4 ٹرک دیے ہیں. میرے سامنے بات ہوئی، میرے دل میں بڑا دھچکا لگا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے؟ بات تو بہت صحیح کہہ رہا ہے. اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو بھی 4 ٹرک ملا، بالکل صحیح ملے. تو اب اگر اس کا بھی خدا داتا بن جائے، غریب نواز بن جائے، 2 ٹرک مل گئے تو اس کے بھی مل گیا. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. اب ان باتوں کو جو میں نے سوچا تو مجھے تحقیق کرنی پڑی، سوچنا پڑا کہ کیا چکر ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے، بولتے ہیں منہ سے، لیکن جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کتنوں کی آپ کا ڈالتے ہیں. نظر عبادت ہے یا نہیں؟ نظر، منت، نظر عبادت ہے. اور ہمارے اس طبقے میں نظر کبھی اللہ کی نہیں مانی جاتی ہے، ہمیشہ غیر اللہ کی مانی جاتی ہے. میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میں نے پایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی سارے شرک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ابو جہل کی کیا غلطی تھی؟ وہ بھی تو اللہ ایک مانتا تھا، اور ساتھ میں جن بتوں کو اس نے بٹھا رکھا تھا وہ بہرحال ان بزرگوں سے زیادہ بڑے تھے. بخاری کی روایت کے مطابق وہ معزز ہستیاں تھیں جن کی تصویر انہوں نے سجا رکھی تھی. ان میں انبیاء بھی تھے، فرشتوں کی تصویریں تھیں. سوچنا شروع کیا میں نے، اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب لا الہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہم تیری ذات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد، نہ تیری صفات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد، نہ تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد. ہم جب لا الہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں، دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے گا، نہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں اٹھیں گے. ہماری کوئی امید تیرے علاوہ کسی سے وابستہ نہ ہوگی. ہماری ساری آرزوؤں تمناؤں کا مرجع اور صرف تو. آپ کو پتا ہے نا کہ آگ اور پیٹرول دونوں ایک ساتھ ہی رہ سکتے ہیں نا؟ یا رکھ لیں گے آپ؟ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس نے لا الہ پڑھتے ہوئے کسی قسم شرکیہ عقیدہ رکھا یا کوئی شرکیہ عمل کیا اس نے، تو ایمان رخصت ہو گیا اس کے اندر. یا تو سینے میں ایمان رہے گا یا شرک رہے گا، دونوں میں سے ایک ہی رہے گا. اگر اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، تو نہ تو آپ ذہنی طور پر کبھی شرک کے شکار ہو سکتے ہیں، نہ عملی طور پر کبھی آپ سے شرک کا صدور ہو سکتا. اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کہیں کوئی کمی ہے اللہ کی عبادت یا اس کی ذات و صفات میں، اگر کہیں آپ نے کچھ شرک کیا ہے تو پھر ایمان کے آپ کے اندر نہیں رہے گا. معلوم ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات عبادت میں کسی کو ساجھا بنا دینا شرک کہلاتا ہے، اور جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ خالص پیغام ہے جو اس اسٹیج سے ملتا ہے آپ کو، اور اس مکتبہ فکر سے ملتا ہے۔ یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے سوائے یہاں کے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہم لوگوں کو اسے گرویدہ بنا دیا۔ آئیے کلمے کے دوسرے حصے پر غور کریے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا، کامل یقین ہونا چاہیے، جبھی وہ مسلمان ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی تذبذب ہے، شک و شبہ ہے، تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں۔ ذرا سوچیے، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوا، پنچ ہم ان کو بناتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہوں گا۔ تو میں نے ان کو پنچ مانا، پنچ تو جو کہے گا دونوں کو ماننا پڑے گا نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے، پنچ میں آپ کو بنا رہا ہوں، لیکن بات وہی ہوگی جو میں چاہوں گا، تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں، پھر آپ نے پنچ نہیں بنایا۔ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا، اعلی حضرت نے یہ فرمایا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا، تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا، نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے، نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے، نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں، ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں، یا دنیا ان کو مان رہی ہے، یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ فرما دیا۔